کہ احناف کا، اور بریلوی حضرات بھی احناف ہی میں آتے ہیں، احناف کا ایک اصولی مسئلہ ہے کہ خبر واحد عقائد میں حجت نہیں ہے۔ خبر واحد عقائد میں حجت نہیں ہے، یہ احناف کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اس میں مجھے بعض جگہوں پہ تھوڑی سی تفصیل بھی پڑھنے کو ملی کہ وہ یہ تفصیل کرتے ہیں کہ جس عقیدہ کا انکار موجب کفر ہو، یعنی جس عقیدہ کے انکار کی وجہ سے کفر لازم آئے، تو اس کے لیے خبر واحد کافی نہیں ہے، لیکن جس کے انکار سے کفر لازم نہ آئے اس کے لیے کافی ہو جائے۔ صورت مسئلہ یہ ہے، جو بھی مانے کہ عقائد میں خبر واحد تو کیا، یہاں ضعاف سے بھی استدلال کرتے ہیں، یعنی وہ دعویٰ تو یہ ہے کہ عقائد میں خبر واحد حجت نہیں ہے، خبر واحد، لیکن جب استدلال کرنے کی بات آتی ہے، جب دلیل لینے کی بات آتی ہے، تو کوئی موضوع روایت بھی اگر مل جائے، کوئی ضعیف روایت بھی مل جائے، سخت ضعیف روایت مل جائے، اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ عقائد میں بھی دعویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم فضائل میں لیتے ہیں، لیکن فضائل کیا عقائد میں بھی لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے اور نہ ماننے کی وجہ سے وہ گستاخ رسول ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عقیدہ ہے۔ اب جب یہ عقیدہ ہے تو اس کو صحیح اور صریح روایتوں سے ثابت ہونا چاہیے، نہ کہ آپ ضعاف اور موضوعات سے ثابت کریں۔ تو یہاں یہ بات جو ہے سمجھنے کی ہے۔ باقی باتیں اور بھی ہیں خبر واحد کے بارے میں، کچھ بہت ہی بنیادی، لیکن میں اسے چھوڑتا ہوں۔ تو میں یہاں پہلے پوائنٹ میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ خبر واحد سے عقائد ثابت نہیں ہوتے، تو پھر آپ جو ہے ضعاف سے بھی کیسے عقیدہ ثابت کر لیتے ہیں، یعنی جو روایت ضعیف ہو اس سے بھی کیسے آپ ثابت کر لے رہے ہیں؟ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز اگر ہے تو صحیح روایت سے ثابت ہونی چاہیے۔ اب حقیقی بات یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے، یعنی رسول اللہ کے جسم کا سایہ ہونا اور نہ ہونا، تو سایہ نہ ہونا یہ صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں۔ ہاں، ضعیف روایتوں سے یا موضوع روایتوں سے یا بے سند روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ کے جسم کا سایہ نہیں تھا، یہ بات ملتی ہے، لیکن صحیح روایتوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ یہ میرا دوسرا پوائنٹ تھا۔